حدیث نمبر 85 مسلمان کو گالی دینا. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے اور فساد اور تعلقات کی خرابی انہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. سباب اور سب دونوں لفظ جو ہیں یہ گالی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن سباب جو ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. سب کہتے ہیں کسی کے متعلق ایسی باتیں کرنا جو اس میں پائی جاتی ہیں اور جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے کسی کے خلاف بات کرنا. اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو بدنام کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائیں. اور سباب جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے جو فریقین کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. تو اس صورت میں جس نے گالی دینے سے ابتدا کی ہے اسے گناہ زیادہ ملے گا، بشرطے کہ دوسرا حد سے نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. مثلاً ایک نے لڑائی شروع کی اور گالی دے کر شروع کی، مثلاً دوسرا شخص جو ہے وہ جواب دیتا ہے، تو پہلے شخص جس نے ابتدا کی تھی اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا اور دوسرے کا بھی ملے گا. اب اگر دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اس نے تو ایک دی تھی وہ 10 نکالنے لگتا ہے، تو پھر یہ ظالم شمار ہوگا. اور دوسرا لفظ یہاں فسق آیا ہے، یعنی فسوق. فسق عربی میں کہتے ہیں نکل جانے کو، اور شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، حدود پار کر دینا. اور یہ لفظ عصیان سے زیادہ سخت ہے، سنگین ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. تمہارا اس حدیث میں مسلمان کی تعظیم کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا. اور جو شخص کسی کو ناحق برا بھلا کہتا ہے اس کو فاسق ہونے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ ناحق جھگڑا اور لڑائی کرنا. اور کفر کا لفظ جو ہے یہ ناشکرے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احسان نہ ماننا کسی کا. اور کفر کا مطلب جو ہے وہ احسان کی ناشکری کا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے یکفرن العشیر، عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ناشکری کا فعل جو ہے وہ اتنا منحوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یا یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، کسی مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں. اور اصل میں تو یہاں کفر کا لفظ استعمال کر کے ایک بہت بڑی وعید اور ایک دھمکی دی گئی ہے کہ پھر تم اپنے ایمان کی بھی خیر نہ ہو، یعنی مبالغے کے طور پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی کفر مراد نہیں لیا جس کفر کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے مبالغے کے ساتھ کفر کا لفظ بولا گیا ہے. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں زبان سے کبھی ایسے لفظ نہیں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ساتھ کام کروں گا. لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا اس میں سے ولا لعانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرنے والے، مزدوری کم دیتا، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور جو نہ ہی لعنت کرنے والے اس کے مطابق کام نہیں کرتا. یہ الفاظ جو کمٹمنٹ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بالکل منافی کرتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور چیزیں بھی گالی گلوچ کرنے والے شیطان دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو بن حمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ تواضع اختیار کرو، فلاں بن فلاں
نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. پوری طرح اس کی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر مجھے کوئی اس کی ایسے مجمع میں گالی دے دے جو لوگ حیثیت سے مجھ سے کم کسی لشکر کے امیر کے اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس سے مجھے بھی گناہ ہوگا؟ پہچانا جاتا ہے. آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبروریزی کرتے ہیں، ہر گروپ کا ایک دوسرے کی عزت لوٹتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. پہچانا جاتا ہے. گالی میں آپ دیکھیں نا مثلاً یہ کہ فلاں کی اولاد کی یا اس طرح بعض کی اوقات کبھی ماں باپ جیسے کی اور کرنسی کبھی ویسے گالی دی جاتی کنٹری ہے کا نام نہیں لکھتے تو وہ بلکہ سچ تھوڑی ہوتا ہے. جھنڈے کا سائن اگر کوئی انسان کوئی ایسی گالی کسی کو دے رہا ہے جس میں جاتا ہے یا اس کو وہ کسی جانور کی اولاد بتا رہا ہے پہچانا جاتا ہے تو وہ حقیقت کے تو برخلاف ہے. اس سے انسان تو پتہ انسان چلتا کی ہے اولاد ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا برا قرار دیا شیطان ہے جو گالی گلوچ کرے آپس میں، اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر احسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، خوبصورت اخلاق کا تقاضا نہیں، اور اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز کسی کے میزان میں بھاری نہیں ہوگی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک صاف رکھے، بغیر بتائے یعنی صرف کلی کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، وضو کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا پاکیزگی کے لیے. تزکیہ بہت ضروری ہوتا ہے. سورۃ البقرہ اور تزکیہ میں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ انسان وہ چیزیں کرتا ہے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں عالی شان بناتے ہیں. یعنی اہل ایمان اور تزکیہ جو ہے وہ صرف ذکر اذکار کر لینے سے یا کوئی کلاس اٹینڈ کر لینے سے نہیں ہوتا کے بارے میں یا صرف نماز روزے سے بھی نہیں ہوتا. بنی اسرائیل میں آتا ہے بلکہ اس کے لیے بری عادتوں اور برے اخلاق کو چھوڑنا ضروری ہے. یعنی تزکیہ کا عمل ہے. بے شک عہد عام کا طور پر سوال کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی قیامت ایک کے طرف بارے میں اچھے کام کر رہے ہوتے پوچھا جائے گا کہ اور تم دوسری نے طرف ساتھی فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں مثلاً نبھایا، کچھ لوگ اس کو کیوں نہیں تسبیح پورا لے لیتے کیا. ہیں ہاتھ میں عہد پورا کرنا فحش تقویٰ مووی کی دیکھ رہے علامت ہوتے ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے تسبیح بلا پڑھ رہے من ہیں اوفى یعنی وہ تسبیح بعهده پھیرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے معلوم نہیں کس بات پہ سبحان کیوں اللہ. نہیں جو شخص اپنا اور عہد دوسری طرف پورا سامنے کرے اسکرین پر اور فحش سین یعنی تقوی اختیار ننگی کرے عورتیں یا تو ننگے یقیناً مرد اللہ اور تقوی ایسے اختیار ایسے کرنے والوں سین سے جو کہ محبت کرتا ہے. انسان کے اندر اسی طرح برے خیالات پیدا جو کرے ہے عہد شکنی جو ہے یہ تسبیح جو ہے یہ اس کمزوری کا کی تزکیہ علامت نہیں ہے، کر رہی. نفاق کی علامت ہے. اسی طرح اگر انس ایک بن انسان مالک کہتے ہیں کہ رسول ایک پورا اللہ صلی سپارہ اللہ قرآن علیہ کا پڑھ وسلم کے نے پھر ہمیں اس کے خطبہ بعد قرآن ارشاد بند فرمایا کرتا اور ابھی ہاتھ میں اور ہی اس ہے میں فرمایا تو اپنے ہی بچوں کو اس میں گالی گلوچ ایمان کرنا نہیں شروع کر دیتا ہے جس میں یا امانت اپنی نہیں، بیوی کو برا بھلا اس میں کہنا شروع کر دیتا ہے. ایمان نہیں جس میں یہ عمل بھی امانت تزکیے کے خلاف اور ہے اس کا دین اور نہیں جس میں انسان کو عہد کی اس سے پابندی بچنے کی نہیں. ضرورت ہے. یعنی جو اپنے So I وعدے کو have a نہیں question نبھاتا regarding this. So اس کا when گویا we دین ہی find نہیں، وہ someone ناقابل using اعتبار bad بندہ words ہے. in their اور وہ conversation, مشہور حدیث جس میں عہد correcting شکنی them کو is منافقت part کی of علامت tazkiyah, بتایا گیا ہے. آپ سب depending on جانتے obviously ہیں with hikmah. عبداللہ ابن Because I عمر was رضی thinking اللہ these عنہما days, سے مروی subhanallah, ہے with the کہ نبی صلی deterioration اللہ of علیہ وسلم akhlaq نے فرمایا overall, جس we شخص see میں that, I چار mean, باتیں one would ہوں گی think that وہ this پکا kind of منافق ہے. abusive اور language منافق or, کا انجام doing سب کو these kind of معلوم terms, ہے. sibab, وہ جس میں used to چاروں میں سے happen کوئی ایک probably in, خصلت ہوگی between اس میں friends نفاق or کی behind ایک closed خصلت ہوگی doors or جب تک not اس کو in چھوڑ نہ front دے. of others. یعنی اس But کے اندر بھی now, because of the منافقت ہے social media, جب we تک see وہ that a اس lot of بات کو sibab is چھوڑے happening, نہیں. typed نمبر ایک up, جب and امانت دی people جائے keep تو reading one خیانت after کرے. another, and there's نمبر just دو so جب much بات of کرے تو that جھوٹ happening بولے. there. So نمبر how do تین we, جب وعدہ کرے تو with وعدہ wisdom خلافی کرے. correct this, اور particularly نمبر for چار our جب جھگڑا own کرے تو Muslim گالی گلوچ کرے daughters and sons and یعنی brothers ابیوز پہ and اتر آئے. sisters? تو اس بنیادی لیے طور پر یہ تو ان بہت کو ہی یہ سکھانے خطرناک کی بات ہے، ضرورت یہ ہے معمولی کہ چیز نہیں ہے. ہم کوئی اور بھی لفظ جو منہ آپ سے دیکھیں کہ نکالتے اگر ہیں ہم وہ لکھا یہ جاتا چاہتے ہیں کہ ہم ما دعویٰ یلفظ کریں من یعنی قول دعویٰ کا الا کام کریں، لدیہ رقیب لوگوں عتید، کو اسلام کوئی کی لفظ دعوت اس دیں. کی زبان سے نہیں تو بعض نکلتا اوقات مگر وہ یہ زبان قال کہ سے اس کو ہوتی ہے، بعض اوقات ایک زبان حاضر حال باش سے نگران ہوتی ہے. فرشتہ لکھ لیتا زبان ہے. قال سے کیا ہوتی ہے وَإِنَّ کہ آپ منہ سے عَلَيْكُمْ بول کے کسی لَحَافِظِينَ کو کہیں کہ كِرَامًا آپ كَاتِبِينَ. یہ کام کریں، کرامن لا کاتبین الہ جو الا ہے اللہ پڑھ لیں، فوراً یا یہ لکھ دین لیتے کی ہیں طرف آ جائیں، اور یا یہ مٹے گا سیکھ نہیں. لیں. یہ قیامت اور کے ایک دن ہوتا نامہ ہے اعمال زبان میں تولا جائے گا. عمل، اور اگر زبان یہ حال گالیاں جس کو زیادہ کہتے ہو ہیں گئی کہ تو ایسا نہ ہو کہ اپنے برائیوں عمل کا سے نام ثابت اعمال کرے کہ جھک وہ جائے ایک دیندار اور شخص انسان ہے. کے لیے ایک بڑی اور مصیبت آ دیندار جائے. شخص کون ہوتا جب وہ ہے؟ گالی گلوچ جو کر اپنے رہے وعدے ہوتے ہیں اور بعض نبھاتا کا ہے، صرف جو جوکس اپنے میں کر وعدے رہے پورے ہوتے ہیں. کرتا ہے. یعنی اس اور کو بہت وعدہ اسمارٹ جو پورا ہونا نہ یا کرے اس کو کا کوئی بہت اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی بولڈ لیے ہونا یا لوگوں کے وٹی درمیان جو ہونا یا ریلیشن شپ ہے کانفیڈنٹ وہ ہونا سمجھا بگڑ جاتا جاتے ہے کہ ہیں میں اپنے منہ سے وعدے کچھ بھی پورے نکال نہ سکتا کرنے ہوں. کی وجہ تو سے. یہ بات کوئی بہادری کی نہیں ہے. ابزا کہتے جب ہیں ان برے الفاظ کے کہ اوپر شامت آئے داؤد گی نے تو پھر روایت پتہ کیا چلے گا کہ جب تم لیکن اپنے اس ساتھی وقت سے پھر پلٹنے وعدہ کا کرو وقت نہیں ہوگا. تو اصل جو وعدہ میں کرو پورا بچپن سے کرو. ہی بچوں اگر ایسا کو نہیں نمبر کرو ایک گے تو تو والدین تمہارے جو اور ہے اس وہ کے خود بھی درمیان گالی گلوچ عداوت نہ ڈال کریں، دی جائے گی. بچوں کو نہ یعنی کریں، اگر تم سروینٹس کسی کو نہ سے کریں، وعدہ
کسی کرتے ہو اور اس کو جانور پورا کو نہیں نہ کریں، کرتے کسی کے تو اوپر بھی آپس نہ میں کریں. دشمنی پیدا ہو دوسرے جائے گی، یہ ہے نفرت پیدا ہو کہ جائے گی. بچے اگر کریں چھوٹے چھوٹے باہر سے وعدوں سیکھ لے آتے کر، جیسے تو بچوں ان سے ہی کو آپ دیکھیں دیر معاملہ اینڈ دین کرنا منع کریں. کہ بعض اوقات اور ہم پھر بچوں سے دوسرے کہتے ہیں اوقات میں تم یعنی اتنے گالی مارکس لے دینے آؤ کے تو علاوہ تمہیں جو یہ لے کر اوقات دیں ان کے گے. ساتھ
کمیونیکیشن کریں، اس میں ان کو سمجھانے کی فلاں جگہ لے جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ لیکن پھر اس میرے کے بعد والد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا استعمال میں اتنی کیئر کی اور بچے اتنی کے دل میں شدت ماں اختیار باپ کے کی خلاف نفرت کہ آتی ہمیں اتنا ڈرایا گیا ضروری کہ ہے کہا کہ انسان جو گالی دے بچے گا سے چاہے وعدہ چھپ کے کرے بھی یا دے گا، بڑے کہیں سے باہر کرے، بھی دے کے اپنے آئے سے گا کرے یا تو پرائے اس سے کی کرے، قبر میں ایک سانپ کیونکہ بن بعض جائے لوگ گا کہتے ہیں تو اور گھر اس کی کو بات ہے نا، کاٹتا خیر رہے گا، ہے، کاٹتا پھر رہے کیا گا. ہوا. اور بعض بچپن میں آپ اوقات دیکھیں کوئی کہ بچوں جینوئن کو تو ریزن ہوتی ہے چھپکلی کوئی سے اور کمٹمنٹ مٹی سے پوری بھی نہ ڈر لگ کرنے رہا کی، ہوتا ہے، تو سانپ تو لیکن بہت بڑی بہت چیز دفعہ ہوتی ہے. ایسا تو بھی وہ ہوتا ایسا ہے خوف بیٹھا کہ کہیں باہر بے بھی وجہ گالی ہی دینے کی ہمت نہیں صرف ہوئی سستی کے مارے، کہ سانپ کاٹے گا. غفلت کی وجہ سے تو بعض دوسرے اوقات کو ہم غیر آخرت اہم کی جزا سمجھتے ہوئے سزا کہ اس کے نے میرا بارے میں کیا بچوں بگاڑ کو نہیں لینا ہے. بتاتے، تو انسان صرف دنیا اپنی کے کمٹمنٹ نقصان نہیں کے یا نبھاتا. فائدے کے کچھ لیکن یاد رکھیے کانسیکوینسز کمٹمنٹ بتا آپ دیتے ہیں، کسی سے بھی کریں، اچھے کام بڑے کا سے کیا کریں فائدہ چھوٹے ہوگا سے یا کریں، برے کام وہ کا سب کیا اسی کے نقصان اندر آ ہوگا، جاتا ہے. لیکن تو آخرت اس کو کی فکر پورا نہیں کرنا دلاتے. ضروری ہے. تو آخرت کی وعدہ فکر یہ ہے ایسی کہ ہے جیسے آپ کسی کے کسی ساتھ بھی کمٹمنٹ عمارت کی کرتے کہ میں بنیاد ہو. آپ کو تو اتنے جس دن میں عمارت یہ کی چیز بنیاد تیار کر کے کمزور دے ہو دوں گا، وہ میں عمارت فلاں اوپر سے وقت آپ سے ملنے مضبوط کے رہ لیے ہی نہیں آؤں گا، سکتی. میں وہ اچھا فلاں اخلاق چیز تعمیر آپ کے لیے ہو کر ہی دوں گا، نہیں آپ سکتا. فکر نہ کریں. تو اس لیے بہت مثلاً آپ ضروری کو کوئی ہے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ان خرید کو کے لا دو، تو بر آپ کہتے وقت ہیں بالکل بے سمجھایا فکر بھی ہو جائے جائے. الگ جیسے طور بعض پر، اوقات اور ہسبینڈز جب کرتے وہ ہیں، کوئی وہ کیا غلط لفظ کرتے ہیں، زبان سے وائف نکالے کہتی تو ہے کہ اس کو آج شام آپ ڈس کو اپروو کیا جائے. یہ اور یہ اور یہ استاذہ جی چیز مجھے لے کر یاد آنی آیا گھر میں. اپنا اور جب میں نے پھر کیریئر شروع کیا تھا کیونکہ تو ہم لوگ کھانا اسی بچپن سے میں تو پکنا جو ہے یا بچوں کو اسی سے ویکیبلریز کھلانا ہماری ہے ہوتی یا تھیں اور وہ کئی ہمارے چیزیں ساتھ ہوتی ہی ہیں، ہوتی تھیں. اور میں نے جب وہ ٹریول کیا فرسٹ سمپلی ٹائم آ میری کے جو کہتے ہیں جاب مجھے تھی بھول وہ گیا، نیو میں یارک تھکا میں ہوا تھی. تھا. مونٹیسری وہ میں پھر میں نے پہلے سے شروع بتا کیا تھا اور دینا اپنے چاہیے بچے بھی تاکہ تھے اسی کوئی طرح اور جیسے باقی الٹرنیٹ مائیں ارینج کر ڈانٹتی ہیں لیا بچوں جائے. کو ویسے ہی تو میں اس بھی طرح کی ڈانٹا چھوٹی کرتی تھی. چھوٹی چیزیں جو اور ہے ہم کتنی ذاتی لفظ زندگی تھے میں ان جو کو ہمارے منہ پہ اہمیت چڑھے نہیں ہوئے تھے، دیتے. 4 لیٹر ورڈز تو اسٹوڈینٹس یوں کا ہی ہم وعدہ لوگ وعدہ بول نہیں دیا ہوتا، کرتے تھے. لیکن جو تو جب میں نے ٹیچرز جاب ہیں شروع کی یا وہاں جو پر تو کسی جاب ٹریننگ پر پہلے آتے ہیں، سیشن ہوا تو اس چاہے میں والنٹیئر ہی کیوں ٹریننگ نہ ہو، سیشن میں تو آپ انہوں نے بہت جو محتاط کمٹمنٹ کی ہوتے ہیں، ہوتی ہے آپ وہ وہ کام وعدہ نہیں ہوتا کر ہے. رہے ہوتے، لیکن وہ جب اگر آپ ریٹن پریکٹیکل کانٹریکٹ فیلڈ میں سائن آتے ہیں کرتے تو ہیں یا آپ کو زبانی بھی وہ لوگ بات چیک کرتے کرتے ہیں. ہیں. تو اسی طرح چھوٹا سا دو بچہ قوموں تھا، کے اس کو میں نے درمیان کہا آئی یو معاہدہ ہوتا اسٹوپڈ. ہے. تو اسی اس طرح بات پر مجھے جب انہوں کوئی نے کہا شخص کہ ممبر ایک ہفتے کے پارلیمنٹ لیے آپ الیکٹ کو نہیں ہوتا ہم ہے تو آنے اس دیں وقت گے وہ کیونکہ حلف آپ نے لیا یہ جاتا ہے ورڈ اس یوز سے. کیا. تو مطلب کہ یہ آپ ساری دیکھیں چیزیں کہ اس وعدے میں لینگویج آتی کا ہیں. محتاط ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے بچے کو کہا ہے تو یہ دس از ناٹ گڈ فار ہم ان اینی کیس. تو آپ سوچیں کہ گالی جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کتنا اثر کرتی ہے. اور جن بچوں کو ماں باپ کی طرف سے یا کسی بڑے سے کوئی گالی ملی ہوتی ہے، وہ دی ہوتی ہے، ان کو ساری زندگی خاص طور پہ نصیبوں کے بارے میں یا قدر کے بارے میں بد دعائیں ایسی، پھر ایسے نام دے دینا کہ تم تو ہو ہی ایسے یا تم یہ ہو. اللہ معاف کر دے، وہ ساری زندگی ان کو ہانٹ کرتی. بالکل وہ ریز نہیں ہوتے، دے آر دیئر. اور وہ خود بوڑھے ہو جائیں اور وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں یہ کہتے تھے اور اب ہم یہ ہیں. سازا میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ جنت والے جو ہوں گے وہ گالی نہیں دیں گے، اور وہاں جائیں گے بھی نہیں ایسے لوگ جو ایسے گالی گلوچ. تو میں بچوں کو اکثر یہی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ جنت میں کوئی گالی گلوچ نہیں تو ہے، ایسی چیز کرو ہی نہ. تو پھر ایسے لوگ وہاں نہیں ہوں گے، نہ جھگڑا کرنے والے نہ گالی گلوچ کرنے والے. تو ابھی سے پریکٹس کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. I wanted to alert myself and everyone, particularly as Quran students. We have Quran students of all ages in our classes, whether online or on site. Sometimes we see such words written in places, for instance, an institute bench or something, and you would see that people have written inappropriate word that would count almost to this degree. And they're like in the middle of they've probably studied 10 juz, 15 juz, 20 juz. And it's so worrisome. And sometimes, for instance, the same graduate, they've studied, they're going out, they're now in the rest of the world. And through social media, people are connected. So you see some of their comments sometimes on social media. And you'd be surprised that how come a student of Quran who has studied, who has in-depth understood ma yalfidhu min qawlin, and all these things, how are we still stuck on those behaviors? So peer pressure. It's so very important for all of us to realize and remind each other. اور پھر یہ کہ جب ماحول میں دیکھتے سبھی کر رہے ہیں تو اس کی برائی بھی کوئی نہیں نظر آتی. حدیث نمبر 86، غصے کو قابو میں رکھنا. بہت دفعہ گالی گلوچ غصے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے. عن ابن عمر عن رضی ابی ہریرہ رضی اللہ اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی ليس اللہ الشديد علیہ بالسرعة وسلم قال انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. کتاب الادب. ان الغادر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لواء یوم بہادر وہ نہیں القیامت ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے.
بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. فلان ابن فلان. کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے, کچھ کو کم آتا ہے, اور جن کو زیادہ آتا ہے وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کم آئے یا زیادہ آئے, صلی اللہ اس علیہ کو وسلم کنٹرول سے کرنے میں ہی روایت نجات کرتے ہے ہیں. انسان کی. آپ صلی انس اللہ رضی اللہ عنہ سے علیہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے. اس کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے اٹھایا جائے گا. لوگوں نے کہا وہ اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو ایک اور رسوا روایت کیا میں ہے کہ جائے نبی گا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے کہ تھے, اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, کوئی شرط باندھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے. زندگی میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ انسان یعنی ایسا پہلوان جو اس سے بھی زیادہ طاقتور کانٹریکٹ کرے, یعنی آپ نے اس کی مثال سے کہ یہ سب نے اس کو طاقتور مانا ہوا کلامی کوئی بات کرے, اس سے بھی طاقتور کون ہے وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا, پر مثلا ظاہر نہیں کیا, اس کا درجہ اونچا ہو گیا, اپنے شیطان پہ غالب آ گیا, جو معاہد اپنے ساتھی کے شیطان پہ غالب آ گیا. یعنی اس نے تین کو پچھاڑا والا مزدوری ایک کشتی میں ایک پہلوان تو ایک کو پچھاڑتا ہے, کانٹریکٹ میں ایک وقت میں دو لوگوں کو تو نہیں پچھاڑ سکتا, یا پھر جو دو پہلوان اس کے سامنے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے, اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں, جس نے غصہ دلایا تھا اور اس کے پیچھے شیطان لگا تو اس کے شیطان کو مات دی, عہد شکنی کرنے والے کی سامنے والا تھا اس کو جواب نہ دے کے کہ وہاں اس کے مقابلے میں اخلاقی برتری رہی. غدرت فلاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے, یعنی پوری طرح مضبوطی جسے کھول کے بتائی جائے گی, جسمانی مضبوطی سے بھی زیادہ ضروری غداری ہے یا اس کی زیادہ فائدہ مند ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا کے ساتھ لوگ کشتیاں لڑ کے ایک دوسرے کو ہرا لیتے ہیں, تو اور ایک ہے پریڈز وغیرہ دیکھی ہوگی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا جس کی وجہ سے انسان جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ بڑی سے بڑی بات وہ پر پہچانا صبر کر جاتا ہے. جائے. فلیگ تو جو شخص غصے کے ممالک کی بھی غصے کی شدت کے وقت جیسے کرنسی وغیرہ کی کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں عمران میں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے, یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے, یا زبان سے پہچانا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی سخت دشمن جھنڈا لہرایا جائے گا, قابو پا لیتے ہیں. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا, اور اس کا اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تحمل ہوتا ہے, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے بڑی سے بڑی چیز جو ہے اوپر اٹھا لیتے ہیں, کمٹمنٹ کر کے پتھر کیوں بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو, وہ شخص کسی کی بہت بڑی گالی حرام ہے, کسی کی بہت قرآن مجید میں آتا ہے یا سورۃ البقرہ 177 میں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا بھی نہیں کرتے, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. ضبط سے ہے, یعنی اہل ایمان کیسی بات ہے کہ پہلی دفعہ غور کیا کہ ضبط کو مفعول بنا دے تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اس کا ظرف بہت بڑا ہے, یعنی زیادہ کچھ آ جائے گا. العہد کان مسئولا, تو غصہ پینا جو ہے اور عہد پورا کرو, اللہ تعالیٰ کی عہد کا سوال ہوگا. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات کہیے جو مجھے نفع دے اور مختصر ہو عہد پورا تاکہ میں یاد رکھ علامت ہے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. بلا من انہوں نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے, غصہ جو ہے وہ ہر شر کو جمع کر لیتا ہے. تقوی اختیار کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. عہد شکنی جو ہے فرمایا غصہ نہ کیا کرو, کمزوری کی علامت ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے. ساری برائیاں, لڑائیاں, جھگڑے, اس میں ایمان نہیں, بد زبانی, بد اخلاقی, بد تہذیبی, اس میں بدتمیزی, ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا لیے جو شخص جس میں عہد کی پابندی نہیں کر لیتا ہے وہ اللہ کے جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا مشہور حدیث کون سی چیز مجھے اللہ عز و جل کے غصہ سے دور کر سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی نہیں کیا جائے گا.
اسی طرح بہترین گھونٹ جو اللہ کی رضامندی کا مجھے معلوم ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی چھوڑے نہیں نہ پیا ہوگا. نمبر 1 جب وہ جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے. نمبر 2 جب پھر اسی طرح قیامت کے دن ایسے شخص کو نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا تو اس لیے یعنی وہ دوسروں کو نکال سکتا تھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے. اگر ہم یعنی اس کا خوف دور کر دے گا. ہم دعویٰ کریں اور یہ جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے. ابو درداء کہتے ہیں کی دعوت کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی ایسے عمل کی طرف کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سے بول کے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ پڑھ لیں تمہاری یہ دین کی طرف آ جائیں یا یہ سیکھ لیں. غصہ جو ہے وہ شیطان ایک ہوتا زبان عمل شیطان زبان حال جس کو کہتے ہیں. تو غصے کے ذریعے وہ ہمارے اندر اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ جس کے نتیجے میں پھر ہمیں نہ اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے کون ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا. اپنے وعدے پورے نہ دیکھتے ہیں کوئی ان سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو پورا نہ کرے وہ اس کا جو کوئی چیز اعتبار نہیں ہوتا. اور دوسرے کی خبر لے لیتے ہیں. لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے سازا جی ابھی یہاں پر پاکستان میں تو اتنا پتا نہیں چلتا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے, مگر یہاں پر تو ہر وقت آپ یہ دیکھیے کہ شیلٹرز میں کتنے لوگ ہیں بچوں کو لے جاتے ہیں, عورتوں کو لے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر پورا کرو. وہ غصے کی وجہ سے یا تو کسی نے ایک دوسرے کو مارا ہوتا ہے یا پھر لڑائی اتنی ہوئی ہوتی ہے اور بچوں کے ذہنوں پہ اتنے برے اثرات, تو اس کی وجہ سے سزا بھی انہیں ملتی ہے اور انہیں ان کی فیملی سے الگ جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے. اور غصہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے نا, تم اس کے بعد تم یہ لے کر دیں گے میرا بیٹا یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے, اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا, خیر ہے کیا ہوا. آپریشن بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے, کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی, سا جب بچہ ہوتا ہے نا بہت دفعہ اس وقت ہی موڈ سوئنگ سن کے جب بچوں کے کوئی چیز دی آپ نے, یہ ماں باپ کا بہت ہاتھ ہے اس میں کہ آپ بچے کو کیسے پال رہے ہیں. آپ ان کو جتنا چڑ چڑھائیں گے کسی چیز کو ان کو بتائیں گے نہیں, چاہے وہ چھوٹا ہی ہو, 5 سال سے چھوٹا بچہ بھی. وہ کہتے ہیں بچہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے, 5-6 دفعہ 7 دفعہ اس کو بتایا جائے یہ چیز ہم نے تمہیں اس وقت نہیں دینی, یہ نہیں دے سکتے, اس کی کیا وجہ ہے. اور اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے جو ضد ہے وہ اس کا الٹیمیٹ انجام وہ غصہ ہوتا ہے. میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو, تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں, اور پھر کتنا افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا, لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں, چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ, انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں, سبحانک اسی اللہم طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ الہ ہوتا ہے. الا انت اسی طرح استغفرک جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ السلام الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں.